اور وہاں سے نکلنا ہے تو کون سا پاؤں نکالنا ہے؟ نہ کسی گیتا میں، نہ کسی مہابھارت میں، نہ کسی رامائن میں، نہ کسی موڈیفائیڈ بائبل میں، اور نہ ہی کسی دوسرے گرنتھ میں، نہ فزکس میں، نہ کیمسٹری میں، نہ بایولوجی میں، نہ زولوجی میں، نہ بوٹنی میں، نہ ہسٹری میں، نہ لاجک میں، نہ فلسفی میں، کسی میں یہ بات نہیں ہے کہ باطن کیسے جانا ہے، پہلے کون سا پاؤں ڈالنا ہے، پھر وہاں سے نکلتے وقت کون سا پاؤں نکالنا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر یہ تہذیب کا اعلیٰ طریقہ اگر کوئی مذہب سکھاتا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ یہ مذہب ہے جو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کے تمام راستوں پہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسجد میں جائیں تو کون سا پاؤں ڈالیں، اب باتھ روم جائیں تو کون سا پاؤں اندر ڈالیں، مسجد سے نکلیں تو کون سا پاؤں باہر نکالیں، اور جب باتھ روم سے نکلیں تو کون سا پاؤں نکالیں۔ جب اتنی چھوٹی سی بات بھی مذہب اسلام بتاتا ہے تو جو بہت بڑی سے بڑی باتیں ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو اسلام نے نہیں بتایا ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بچے اسلام نہیں جانتے، وہ دنیا کے حالات کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کے ذمہ دار میں بھی ہوں، چونکہ ہم نے تمہارے سامنے قوالوں کی ایک جماعت لا کے کھڑی کر دی۔ ہم نے تم کو بتا دیا کہ جلسے کا مطلب ہے کہ 10 شعراء آیا جائے اور بس، اور پھر نعت سننے کے بعد تم بھاگ جاؤ۔ یہ ہم نے بتایا، میرا قصور ہے، مجھ مولوی کا قصور ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے عالموں کو اپمانیت کر دیا، ہم نے تیرے سامنے دین کی بات سنانے والے کو ذلیل کر دیا۔ وہ اس وقت جلسے پہ آئے جب جلسہ اجڑ چکا ہو، اور کوئی نعت پڑھنے والا اس وقت آئے جب جلسہ شباب پہ ہو، اور جب جلسہ پورا ہو جائے لوگ چلے جائیں تو مولوی آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہے کہ ذرا سا بیٹھیے، ذرا سا قرآن سنیے، ذرا سی حدیث سن لیجئے، اللہ کا واسطہ، حسین کا واسطہ، غوث پاک کا واسطہ۔ کیونکہ ان جاہلوں کو تو واسطہ دیتا ہے غوث اعظم کا، کیوں واسطہ دیتا ہے؟ جانے دو، جہنم میں جلنے دو، اسے آوارہ رہنے دو۔ اسرائیل کا یہودی ایسے ہی کاٹ رہا ہے، اور ہندوستان کے مشرک اور کاٹنے کے انتظار میں ہے کہ وہاں کاٹنے سے چھٹی ملے، پھر ہندوستان کے 40 کروڑ کو کھا لیے جائیں۔ اور جس حالت میں تم ہو یہ کافر تمہیں کھا ہی لے گا اور تمہیں کتے کی موت مارے گا۔ اور جس دن تم جاگ گیا اور جس دن تم مصطفیٰ کا سچا غلام ہو گیا تو یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے، سلطنت یہاں دیں گے، جنت وہاں دیں گے۔ اور جس دن تم جاگ گئے قسم کھا لیا کہ اب میں مومن بن کے زندہ رہوں گا، اب میں توبہ کرتا ہوں، حدیث سنوں گا، قرآن سنوں گا، اسلام سیکھوں گا، اللہ کا ڈر دل میں بساؤں گا۔ جس دن تم جاگ گئے، جیسے ابھی کافر کاٹ رہے ہیں، اس دن اللہ تمہیں اتنی ہمت دے گا کہ اسرائیل نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں رہے گا، قبل اول آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام رہے گا، ایک مسلک اہل سنت و جماعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب تم توبہ کرو گے، جب تم سچی توبہ کر کے مومن بننا چاہو گے، مصطفیٰ کا غلام بننا چاہو گے۔ تم نے نعت سنی اور بھاگے، ہاں ہاں کیا، ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے، کیا مطلب ہے؟ یہ قوالی کی محفل ہے کیا؟ یہ ناچ گانے کی محفل ہے کیا؟ کانفرنس کا مطلب ہے وہاں قرآن سنایا جائے گا، کانفرنس کا مطلب ہے وہاں مصطفیٰ کی حدیث سنائی جائے گی، کانفرنس کا مطلب ہے وہاں ہماری ذمہ داریوں سے ہم روشناس کرایا جائے گا، کانفرنس کا مطلب ہے میں اپنے گناہوں پہ ماتم کروں گا، روؤں گا، سینے کا زنگ صاف کروں گا۔ کانفرنس کا مطلب ہے جب میں یہاں سے لوٹ کے جاؤں گا تو فجر کے ٹائم میں نہ میری بیوی سوئی رہے گی نہ میرے بچے سوئے رہیں گے، جس وقت سارے پرندے آسمان میں اڑ کر خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس وقت ہمارے گھر میں اب کوئی نہیں سوئے گا، ان فرشتوں سے ہم آہنگ ہو کے خدا کی تسبیح بیان کرے گا۔ یہ ہے کانفرنس کا مقصد، تاکہ میں کافر بن کے نہیں مروں، میں مسلم بن کے زندہ رہوں، میں مسلم بن کے مروں۔ یہی تو ہے کانفرنس کا مقصد۔ یہ دل تو فوری اجڑ جاتا ہے۔ ابھی بات آئی کہ اب میں مجھ کو جنت جانا ہے، مجھ کو اب آخرت کا کام کرنا ہے، مجھ کو گناہ سے بچنا ہے، لیکن جہاں 2-4 شرابی مل گئے راستے میں، یہ سارا پانی اتر جاتا ہے اور بندے کے دماغ میں وہی شراب پینے کا خیال آنے لگتا ہے۔
ابھی عالموں کے پاس بیٹھے لگا کہ اب مجھ کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے، اور جہاں کھیل تماشا دیکھا اور ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھ گئے اور تماشا دیکھنے لگے، پتا چلا کہ نہیں، مذہب کے تعلق سے شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کہ اسلام حق ہے کہ نہیں ہے، اتنے سارے کروڑوں لوگ ارب پتی کھرب پتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اسلام کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے، بس دل دماغ سب اجڑ جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے لازم ہے کہ روزانہ 5 منٹ اپنے گھر میں دسترخوان پہ گھر کے سارے لوگ مل کر بیٹھ کے کھائیں۔ اجڑے ہوئے ماحول میں گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا ہے تم لوگ آپس میں مل جل کے گھر میں ایک ساتھ کھایا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْبَرْكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اس لیے کہ برکتیں جماعت کے ساتھ میں ہیں، اور الگ الگ مت کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا، تم لوگ مت کھاؤ الگ الگ ہو کر، بلکہ ایک ساتھ مل کے کھایا کرو، اور برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ تو کم سے کم رات میں ایک ٹائم گھر میں ماں بہن بیٹی بیٹا سب لوگ مل کے کھائیں، اور کھاتے ہوئے ایک حدیث مصطفیٰ کی ضرور بال بچوں کو سکھا دیں اور بیان کریں کہ فلاں مولانا یہ بیان کر رہا تھا، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا سنت ہے۔ کھانے کو بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھڑا کر کے کھانے کا طریقہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا لقمہ ہو، چبا چبا کے کھائیں، تاکہ لیور کمزور نہ ہو، ہارٹ کمزور نہ ہو اور خطرناک بیماری نہ پیدا ہو۔ مولانا صاحب نے کہا تھا پلیٹ میں اپنے آگے سے کھانا چاہیے، بیچ سے نہیں اور کنارے سے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کھاتے وقت 5 انگلی کھانے میں ڈالتے ہیں، اور تمام انگلیوں میں بھات چاول سبزی دال یہ ساری چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جانور ہے جو کھانے پہ ٹوٹ پڑا ہو۔ اسلام نفیس مذہب ہے، نفاست کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ کھاتے وقت صرف 3 انگلی کا استعمال کرے، 5 انگلی کا نہیں استعمال کرے، اور اگر روٹی ہے تو بائیں ہاتھ سے روٹی پکڑیں، داہنے ہاتھ سے اس کو توڑیں، اور دونوں ہاتھ کھانے میں شامل رہے۔ اس لیے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا سنت ہے، صرف 2 انگلی دھونا سنت نہیں ہے، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا سنت ہے۔ اور کھانے سے پہلے یہ ہاتھ دھونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اگر کوئی زہریلے مواد ہاتھ میں لگ گئے تو پھر اس کو دھونے کی وجہ سے وہ زہریلے مواد دور ہو جائیں گے۔ یہ بات کل تک عالم دین آپ کو کہتے تھے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیا کریں، اور یہ بات اسلام سکھاتا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض ہے، اور ہر نماز سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ وضو میں سب سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر اپنے چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، پھر مسح کرنا ہے، پھر اس کے بعد پاؤں دھونا ہے۔ یعنی ہم نے پہلے اس پر دھیان ہی نہیں دیا کہ اس دھونے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور کتنا زبردست بینیفٹ اور فائدہ پوشیدہ ہے۔ ہم نے اس وقت دنیا کو دیکھا جب کورونا کال میں لاکھوں لوگ مر رہے تھے اور کوئی دوائی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سارے ڈاکٹر بیوقوف اور احمق بن کے ڈھونگے بن چکے تھے، یہاں تک کہ بخار کی دوائیاں اگر استعمال کرائی گئی پیراسیٹامول تو پھر اس کی سانس رکنے لگی اور بندہ مر جاتا تھا، اس لیے کہ کورونا کی کوئی دوائی نہیں آج تک نہیں آئی، بھلے ہی ویکسین اس کے آگے ہیں، حقیقت میں دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ حقیقت وہ ویکسین ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دوائی نہیں آئی۔ تو اب ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، فلاسفر نے، ویگیانکوں نے، سائنسدانوں نے، حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ دوائی نہیں آئی ہے، مگر اس سے بچنے کا احتیاطی طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو دن میں 5-10 بار دھوتے رہے، اور اپنے منہ کو پانی سے صاف کرتے رہے، اور ناک بھی صاف کرتے رہے، ماسک پہن کے رکھیں، کیونکہ کورونا کا کیڑا ناک کے راستے اندر داخل ہوتا ہے، کورونا کا کیڑا منہ کے راستے سے اندر میں داخل ہوتا ہے، اسی لیے ماسک پہن کے رکھیں، منہ اور ناک اچھی طرح ڈھک کے رکھیں۔ یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ منہ اور ناک ڈھانپ کے رکھیں، چونکہ کورونا کا کیڑا ناک سے اور منہ سے اندر داخل ہوتا ہے، اور کورونا کا کیڑا بہت گھنٹے تک وہ دانت میں اٹکا رہتا ہے، اور تب جا کے وہ پیٹ کے اندر جاتا ہے اور پھیپڑا کو گلا دیتا ہے۔ 100% پھیپڑا جب کام کرنا بند کر دے تو بندہ مر جاتا ہے، سانس نہیں لے پاتا ہے، یہاں تک کہ آکسیجن کی وجہ سے بھی بندہ سانس نہیں لے پاتا ہے، کیونکہ پھیپڑا جب رہے گا تب آکسیجن کام کرے گی باہر کی، اور جب یہاں مشین ہی جواب دے دے گی تو پھر وہ ایک کرترم مشین کے ذریعہ، مصنوعی مشین کے ذریعہ اس کے پیٹ کو اوپر نیچے کروا کے صرف ڈاکٹر بل بناتا ہے، تاکہ گھر والا جانے کہ یہ زندہ ہے، اور پھر تو ہر دن اس بل بناتا جاتا رہے، اور جب دیکھیں کہ لاش اب سڑ جائے گی تو اب گھر والوں کو بتایا جائے کہ ہم کیا کریں، میں نے تو بہت پریاس کیا مگر ابھی 2 گھنٹہ پہلے یہ ڈیتھ
کر چکا ہے جبکہ وہ 2 دن پہلے مر چکا ہوتا ہے، لیکن مشین کے ذریعے اس کے بدن کو ہلایا جاتا ہے، اس کے پیٹ کو پھلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو لگے دیکھیں وہ سانس چل رہی ہے، اور ادھر روزانہ 50,000 کا بل بنتا رہے۔ یہ احمد نادان ڈیڈ باڈی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جس ڈاکٹر کے بنانے کے لیے سارے لوگ دیوانہ پاگل ہو چکے ہیں کہ ہم میرے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے، MBBS بننا ہے، فارسی کی ڈگری دلوانا ہے، چاہے بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد جانور ہو جائے، چاہے وہ کتا بن کے دوسروں مردار کی ہڈی پہ ریچھتا رہے، چاہے وہ دوسروں کو نوچے، غریبوں کی زمین بیچوا کے ان کی ڈیڈ باڈی سے پیسہ کماتا رہے۔ بناؤں گا، کھلاڑی بناؤں گا، نیتا بناؤں گا، پردھان بناؤں گا، مکھیا بناؤں گا۔ اب مکھیا بننے کے بعد بندہ جانور ہو جائے تو قصور کس کا ہے؟ ڈاکٹر بننے کے بعد جانور ہو جائے تو قصور کس کا ہے؟ کیونکہ باپ نے بولا کب تھا کہ ایک انسان ڈاکٹر بنے گا، وہ تو ڈاکٹر بنے گا کمائے گا کھائے گا، یا انجینئر بنے گا کمائے کھیتی کر کے کھائے، چاہے دوسروں کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ غلط استعمال کر کے پیسہ کمائے، چاہے سڑک مکان اسکول بنے نہ بنے، کاغذ پہ اسکول سڑک مکان سماج سنیما دیکھنے والوں سے بھر گیا۔ باپ کا ہے جو شریف اولاد کی تمنا ہی نہیں کیا، اللہ سے دعا ہی نہیں مانگی، اس لیے آج چوروں سے سماج بھر گیا۔ جس دن تمہاری نیند ٹوٹے گی اور تم دیکھے گا مدرسے کی تعلیم میں پہلے ہی دن وہاں یہ بولا جاتا ہے انجینئر ڈاکٹر نہیں بننا ہے، جنتی بننا ہے، نمازی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جائز کو کرنا ہے ناجائز کو چھوڑ دینا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے حرام کو چھوڑ دینا ہے، لیگل کو اختیار کرنا ہے انلیگل کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ مباح چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور جو ناجائز ہے اس کو ترک کر دینا ہے۔ یہ مضر ہے یہ مفید ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ سارا پیغام مدرسے کی چٹائی پہ پہلے دن سے لے کر آخری دن جس دن سر پہ پگڑی لپیٹی جاتی ہے اس سب دن یہی سے پڑھایا جاتا ہے، یہ کرنا یہ مت کرنا، اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ، اس کو ہم نے اجاڑ دیا، چونکہ یہاں جانے کا مطلب ہے 5,000 مہینہ کما کے غریب بنا رہنا، اور ڈاکٹر بننے کا مطلب ہے اربوں روپے کما کے کھانا پینا۔ اب اگر بیٹا ڈاکٹر بن کے دلال بن گیا تو قصور اس ماں باپ کا ہے کہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ۔ ہم نے کبھی بچوں کو نہیں بھیجا، 1 منٹ کے لیے نہیں بھیجا، 1 گھنٹے کے لیے نہیں بھیجا، ان غریبوں کے ساتھ رہے گا، میرا بیٹا جوانی میں بوڑھا ہو جائے گا۔ اب اگر آج بیٹا چور اور ڈکیت ہو گیا ہے تو اس فیکٹری سے باہر ہو کر ان فیکٹری میں جہاں سے چور کی پیداوار ہو رہی ہے اور جو چور بنانے کے لیے ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے تو انسان ملے گا کہاں؟ سماج تو چوروں سے بھر گیا، انسان ولی سے، سماج ان ولیوں سے بھرا تھا، سماج قطب سے بھرا تھا۔ دہلی کا ہر محلہ ولیوں کی قبروں سے بھرا ہوا ہے، بغداد کا ہر محلہ ولیوں کی قبر سے بھرا ہوا ہے، آپ احمد آباد کا دیکھیں ہر محلہ ولیوں کی قبروں سے بھرا ہے۔ پہلے ہر محلے میں قطب رہا کرتے تھے، ابدال رہا کرتے تھے، ولی کامل رہا کرتے تھے، علماء ربانی رہا کرتے تھے، چونکہ یہ فیکٹری جو تھی مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری، یہ فیکٹری زندہ تھی، یہاں سے پروڈکشن زیادہ ہو رہا تھا، پیداوار زیادہ ہو رہی تھی، سارے لوگ اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے اس درسگاہ میں داخلہ کرواتے تھے کہ ڈاکٹر بعد میں بنے گا انسان پہلے بن جائے گا، انجینئر بعد میں بنے گا پہلے انسان بنے گا۔ تو جب یہ فیکٹری جوان تھی اور پیداوار زیادہ ہو رہی تھی تو سماج ولیوں سے بھرا تھا، سماج شریفوں سے بھرا تھا، سماج قطب ابدال سے بھرا تھا۔ لیکن جب سے اس فیکٹری کو میں نے بند کر دیا یا پھر سے غریبوں مسکینوں کے بچوں کی پڑھنے کی جگہ قرار دیا، اب یہ مدرسہ دم توڑ رہا ہے، مدرسے میں پروڈکشن کم ہو گیا ہے، تو اسکول کالج یونیورسٹیز کی تعلیم کا شوق پیدا ہو گیا، تو سماج تو ان چوروں سے بھرے گا ہی، ڈکیتوں سے بھرے گا ہی۔ جس دن تم نے تمنا کیا کہ اب سماج انسانوں سے بھرے تو انسان بنانے کی فیکٹری میں بچوں کو بھیجنا ہوگا، اور جس دن یہ فیکٹری جوان ہوئی اب پروڈکشن اس کا بڑھا تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، چوروں کی تعداد گھٹے گی، ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ولی بنانے کی فیکٹری کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بنانے کی فیکٹری کو دوبارہ فرم میں لایا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فیکٹری کو کی نوکو پلک کو درست کیا جائے، تاکہ ہمارا بیٹا صرف مولوی صاحب بن کے نہیں رہے، ہمارا بیٹا ایک زبردست اسلام کا مبلغ بن جائے، اسلام کا داعی بن جائے، ایک زبردست انسان کا، سماج کا ایک انقلابی انسان بن جائے۔
یا دماغ میں ٹھاننا ہوگا تب یہ فیکٹری آباد ہوگی. پھر یہ ہمارا جلسہ یہ ننگے سر رہنے والے نوجوانوں سے نہیں بنے گا. میں یہی تو کہہ رہا تھا, جس کے پاس کوئی سلیقے حیات نہیں ہے وہ تو رومال ڈال کے گولڈن ٹیمپل جاتا ہے, وہ تو رومال ڈال کے اپنے دھرم گرو کے پاس جاتا ہے. جس کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی, ہاں کرنا, مذاق کرنا, ہاں ٹھٹی کرنا, غفلت و لاپرواہی میں جینا, جس کا مزاج تھا آج وہ سیریس ہو گئے, وہ سنجیدہ ہو گئے. اب وہ طریقہ حیات تلاش کرتے ہیں, آرٹ آف لیونگ کھوجتے ہیں. مگر ہمارا بچہ جو جمعہ کی نماز جب سے میرا بچہ پڑھتا ہے تب سے اسے معلوم ہے کہ ہر جمعہ کے دن امام صاحب منبر سے خطاب کرتے ہیں اور اس خطاب میں کہتے ہیں کہ زادکم قلیل قلیل, تیرا سفر کا خرچہ تھوڑا ہے, وسبیلکم طویل طویل, تیرا راستہ بہت لمبا ہے. یعنی قبر میں ہزاروں سال رہنے ہیں, قیامت قائم ہوگی تو ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر ہے, اور پھر پلسرات سے گزرنا ہے تو 500 سال کی مسافت کے برابر وہاں کا راستہ ہے. اور نیکی بدی تولی جائے گی تو نیکی ہوگی 100 تو برائیاں ہوگی 1 کروڑ. یہ بتا دے کس طرح تیرا کمپنسیشن ہوگا. تو کہاں کبھی نیکی بدی کا تولے جانے کی منزل ہے, کبھی پلسرات کی منزل ہے, اور کبھی قیامت کی ہولناک گھبراہٹ میں ایک آدھا دن 25,000 سال پسینے میں شرابور ڈوبے رہنے کی منزل ہے. کبھی میرے بچوں نے نہیں جانا. ہر جمعہ کے دن مولانا چیختا رہا, تمہارے لیے پیغمبر اعظم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارا مولانا چیختا رہا کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے, وہ اللہ ہمیں روزی دینے والا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے. پھر ہم مرنے کے بعد اسی رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری, تم نے اپنی زندگی کے دن کیسے گزارے, تم نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, تم کو جو کچھ بتایا گیا اس علم پہ تم نے کتنا عمل کیا. جب تک بندہ ان 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے بندہ ہٹ نہیں پائے گا. بچپن سے ہم سنتے رہے جمعہ کے دن ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہم نے سمجھا کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے, اسی لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے. ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی اس آیت کریمہ کی عرب و عجم میں ہر جمعہ کی عیدین کے خطبے میں کیوں اس کی تلاوت ہوتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں بھلے ہی 6666 آیتیں ہوں, قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں, لیکن یہ آیت کریمہ ایسی جامع آیت ہے کہ اگر کوئی دوسری آیت نازل نہیں بھی ہوتی تو بھی قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد جو تھا وہ اس آیت کریمہ سے پورا ہو جاتا, کیونکہ وہ ساری اچھائیاں جس کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ سب اس آیت کریمہ میں جمع ہے. وہ تمام برائیاں جس سے روکنے کا حکم اسلام دیتا ہے وہ تمام حکم اس میں موجود ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان میں ہر جمعہ کے دن اس آیت کا ریپیٹیشن ہوتا ہے تاکہ گرا پاؤں میں مسلمان کہ مجھے بے حیائی سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے, ہمیں شرارت سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے, ہمیں حیا کا پیغام اللہ دے رہا ہے, ہمیں بغاوت سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے, عدل اور انصاف کا پیغام اللہ ہمیں دے رہا ہے, احسان نیکی کرنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنے, رشتہ داروں کو نوازنے, غریب اور مسکین کی خدمت کرنے کا پیغام اسلام دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ کو بچپن سے ہم سن رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ بے ڈھنگی قوم, سب سے زیادہ جاہل قوم, سب سے زیادہ جھگڑالو قوم کے طور پر آج دنیا میں ہم بدنام ہو چکے. جو دنیا کو تہذیب سکھانے جو لوگ آئے تھے وہی تہذیب سے ناآشنا ہو گئے. جو صاحب کافر قومیں ہم سے سیکھ کر ہماری داڑھی دیکھ کر سکھ داڑھی رکھنے لگا, ہمارے سر کی پگڑی دیکھ کر وہ پگڑی پہننے لگے, ہمارے سر کی ٹوپی دیکھ کر وہ سر پہ رومال رکھنے لگے, اور ہم بھی ننگے سر ہو گئے, ہم بھی بے ڈھنگے ہو گئے. جا دیکھیں کہ مسجدوں میں ہم ٹوپی پہن کے جاتے ہیں اور ہم محفلوں میں ٹوپی پہن کے آتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بچپن سے اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ مولانا صاحب سے ملنے جانا سر پہ ٹوپی رکھ کے جانا, مولانا صاحب کے دعائیں لینا. یہ لوگ نیک لوگ ہیں, ان کے سینے میں قرآن ہے, ان کے سینے میں حدیث ہے, یہ لوگ نیک لوگ ہیں, بچپن چٹائی پر بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, یہ نیک لوگ ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم لوگ تو عام لوگ تو نماز شروع کرتے ہیں 50 سال میں,
یہ لوگ تو 7 سال کی عمر سے نمازی ہے، جب سے مدرسے میں داخلہ ہوا وہاں کتاب بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھنے والے کو ڈنڈا مار مار کے پڑھوایا جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند باپ اپنے بچوں کو شروع میں مدرسے میں داخلہ کرواتے ہیں تاکہ ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھنے کی برکت سے نماز کے عادی ہو جائے۔ چنانچہ مدرسہ بچوں کی تربیت کا سب سے زبردست ذریعہ ہے۔ یہ مدرسے کے لوگ علماء جو ہمیشہ جنت جانے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لینا، اپنے سر کو ڈھانپ کے ان کے سامنے جانا، ان کی گفتگو کو غور سے سننا۔ یہ لوگ پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں بتاتے ہیں، یہ لوگ جنت جانے کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ لوگ تباہی سے بچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ لوگ پیغمبر اعظم کی سیرت سنا کر ہمیں مصطفیٰ کا سچا غلام بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے ان کا پاؤں چوم لینا، ان کے ہاتھ چوم لینا، ان کی پیشانی کو بوسہ دینا، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لینا۔ ہماری مائیں بہنیں تو یہ سکھاتی تھی پہلے اپنے بچوں کو، لیکن پچھلے 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جلسوں میں آج کل بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جس نوجوانوں کے سر پہ رومال تک نہیں ہوتا، جن کے سر ننگے کھلے رہتے ہیں، اور وہی ننگے سر والا نوجوان نعت سننے کے بعد پیسہ بھی پھینکتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ بھی لگاتا ہے، اور جہاں قرآن حدیث کی بات، جیون سجانے کی بات سننے کی باری آئی یہ بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں مرتے دم تک یہ ننگا ہی رہے گا، یہ مرتے دم تک مصطفیٰ کی سیرت سے ناآشنا رہے گا، یہ انبھیگ رہے گا، اسی حالت میں مرا، نہ دنیا ملی اور نہ پھر آخرت ملی، پھر کیا ہوگا؟ شاعر آیا نعت پڑھا، وہ 50,000 روپے لے کے چلا گیا اور تم الگ سے اس کو 50 روپے چھوٹ میں دے دیے، اور تم ناچے کودے، ان کو عزت ملی الگ، وہ اپنی حالت میں مست ہے کہ صاحب ہم سے بڑا کون ہے۔ میں نے نعت بھی سنائی، میں نے موٹا لفاف بھی لیا، اور پھر پیسوں کی بارش بھی ہوئی اور عزت بھی ہوئی، میری بات پہ سارا مجمع کھڑا بھی ہو گیا، مولوی صاحب قرآن دکھاتا رہا، نہ کوئی کھڑا ہوا، نہ کوئی چھوٹ ملی، نہ کوئی داد ملی، نہ کوئی عزت ملی۔ یہ بتائیں کوئی مولوی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ کوئی مولوی کی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ اس کے ذمہ دار تم رہو گے۔ سکھ چہرے پگڑی سر پہ پہنتا ہے اور تم ننگے سر رہتے ہو، سکھ چہرے کو داڑھی سے سجاتا ہے، ارب پتی سکھ، ہیرو سائیکل سکھوں کے پاس ہے، A1 سائیکل فیکٹری سکھوں کے پاس ہے، یہ نٹ بولٹ یہ ٹائر کی فیکٹری سکھوں کے پاس ہے۔ یعنی ہندوستان میں سمجھ لو 1/3 دولت صرف پنجاب میں رہتی ہے، اور بہار اور نیپال کے اکثر لوگ پنجاب میں نوکری کرتے ہیں۔ وہ تو دوسری جگہوں کے لوگ ہیں جو وہاں اپنا پلانٹ ڈالتے ہیں، وہاں فیکٹری بناتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، وہاں دکان کھولتے ہیں، 2-4 سال کے بعد ارب پتی بن جاتے ہیں۔ اور نیپال اور بہار کے اکثر مسلمان جو وہاں جاتے ہیں، مسلمان کیا اکثر بہاری اور اکثر نیپال کے بچے جو وہاں جاتے ہیں، وہاں دربانی کرتے ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، وہاں گیہوں کی کھیتی کرتے ہیں، وہاں پنچر بناتے ہیں، وہاں دوسروں کی سبزی لاتے ہیں، وہاں صاف فیکٹری میں نوکری کر کے 12 گھنٹے اوور ٹائم 4 گھنٹے لگا کے وہ چند پیسے کماتے ہیں۔ یہ بزنس نہیں کرتے۔ اربوں کی دولت سکھوں کے پاس ہے، ان کے سر پہ پگڑی بھی ہے اور چہرے پہ داڑھی بھی ہے، اور ہم تم سے کہتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی رکھ، چہرے پہ داڑھی رکھ، مصطفیٰ کی سنت سے سجا، اور تو بولتا ہے مولانا صاحب کون چلے گا، کون اس دور میں چلے گا؟ ٹوپی پہنیں گے تو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے، داڑھی رکھیں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے، نماز پڑھیں گے تو بہت سارا ٹائم جائے گا۔ تم نے کبھی دیکھا؟ سکھوں کے گرودوارا کو جا کے دیکھ لے اور وہاں کھڑے رہ کے دیکھ لے، تمہاری مسجد 1 کروڑ کی بنی ہے، اس کا گرودوارا 10 کروڑ کا بنا ہے۔ اور پنجاب میں ایک طرف سے شروع کر مراد آباد کے بعد سے جب پنجاب کی زمین پہ تو قدم رکھتا ہے، جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا ہر طرف خوبصورت گرودوارے ہیں، ایک گاؤں میں 2-4 گرودوارے ہیں، اور بڑے بڑے گرودوارے میں 50-50 ایکڑ زمین ہے۔ تمہاری مسجدوں میں 50 ایکڑ زمین نہیں ہے، تمہاری مسجدوں میں 10 بیگھہ زمین نہیں ہے، کیونکہ تمہارے باپ نے زمین وقف کی تھی 1 ایکڑ، اور زمین جتنے میں ہے 2 کٹھے میں اتنا تم نے چھوڑ دیا، اور باقی جو زمین تھی تمہارے باپ نے وقف کی تھی اور تم نے اسے ناجائز طریقے سے لوٹ لیا۔ وہ سکھ لوگ گرودوارے میں زمین ڈونیٹ کرتے ہیں 10 بیگھہ 20 بیگھہ، اور تم باپ کے ذریعہ ڈونیٹ کی ہوئی زمین کو کٹا کٹا بیچ کے تو مالدار ہو رہا ہے، اور تو زمین بیچ کے کھا بھی رہا ہے۔ یعنی تجھے مسجدوں کا مال کھانے میں مزہ ملتا ہے اور سکھوں کو اپنی زمین گرودوارا میں دینے میں مزہ ملتا ہے، اور تو کہتا ہے ڈیولپ کیسے کریں گے؟ نماز پڑھیں گے تو داڑھی رکھیں گے تو IAS آفیسر کیسے بنیں گے؟ سر پہ ٹوپی رکھیں گے تو DM کیسے بنیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ سکھ کا بچہ یہ پگڑی بھی پہنتا ہے، سر پہ داڑھی بھی، چہرے پہ داڑھی بھی رکھتا ہے، یہ DM کیسے بن گیا؟ یہ گریہ منتری کیسے بن گیا؟ یہ پردھان منتری کیسے بن گیا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ جب تک پنجاب میں رہے، جب تک انڈیا میں رہے، تب تک رہے، جب جوان ہوئے داڑھی کے بال نکلنے لگے داڑھی چھوڑ دی، سکھ رسم و رواج کے مطابق اپنے سر پہ پگڑی پہنا
پہننا شروع کیا. یہاں کے پوش اسکول میں ایڈمیشن ہوگا, صرف سر پہ پگڑی رہی, چہرے پہ داڑھی رہی. یہاں سے نکل کے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج گئے پڑھنے کے لیے لندن, وہاں بھی سر پہ پگڑی رہی, چہرے پہ داڑھی رہی. اور جب وہاں سے لوٹ کے آیا, ہائی کلاس کا جو ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر بنا, ان کے سر پہ پگڑی رہی, چہرے پہ داڑھی رہی. اور پھر ان کے لوگ آئی ایس آفیسر بن رہے ہیں, سر پہ پگڑی رہتی, چہرے پہ داڑھی رہتی ہے. ان کے لوگ آرمی اور سی آر پی ایف میں جاتے ہیں, سر پہ پگڑی, چہرے پہ داڑھی رہتی ہے. ان کے بچے بینک مینیجر بنتے ہیں, سر پہ پگڑی رہتی ہے, چہرے پہ داڑھی رہتی ہے. یہ بتا دیں کہ جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, جس کا کوئی مذہبی شیڈول نہیں ہے, جس کا آخرت پہ وشواس نہیں ہے, یہ ڈسپلین ہو گئے, یہ محسب ہو گئے, تو داڑھی رکھ کے بھی وہ ڈی ایم بن رہے ہیں, پگڑی پہن کے بھی ڈی ایم بن رہے ہیں. اگر میرا بیٹا مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے سروں پہ ٹوپی پہنتا, چہرے پہ داڑھی رکھتا, پھر 8 گھنٹے محنت سے پڑھتا, تو دوسرے کفار و مشرکین کے بچے بعد میں کامیاب ہوں گے. پہلے مسلمان کا بچہ کامیاب ہوگا, کیونکہ اس کی محنت بھی چلے گی, ادھر سے سنتوں کی برکت بھی زمین پہ اترے گی. جہاں محنت, سنت کی برکت, تو سب سے پہلے کامیابی کی راہ پہ مصطفیٰ کا غلام آگے. نعرہ تکبیر, محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. یہاں تو ہمارے باپ نے یہ بتایا ہے کہ مولانا مولوی کے چکر میں مت رہنا ہے. مولانا کے چکر میں پڑا تو جوانی میں بوڑھا ہو جائے گا, مولانا کے چکر میں رہا تو پھر تمہیں جوانی میں بوڑھا ہونا پڑے گا, اسلامی لباس پہننا پڑے گا. مولانا کے چکر میں رہا تو پھر تمہیں 5 ٹائم مسجد دوڑ دوڑ کے جانا ہوگا. مولانا کے چکر میں رہا تو ڈیولپ نہیں کر پائے گا. یہ بتا دیں, یہ باتیں میرے والد نے, میرے ماں باپ آج کہنا شروع کر رہے ہیں. مولانا مولوی کو بیٹی نہیں دینا, یہ بڑے بڑے مولانا ہے, تکبیر سن لینی ہے, من کو بیٹی نہیں دینی ہے. یہ بہت بڑا شاعر ہے, ان کا کلام سن لینا ہے, مگر بیٹی اس کو نہیں دینی ہے. یہ بہت بڑا نقیب ہے, کفیل انبر کی طرح, مگر اس کو جو ہے بیٹی نہیں دینی ہے. نقابت بڑی اچھی ہے, نظامت بڑی اچھی ہے, مگر جہاں بیٹی دینے کا سوال آیا, نہیں دینی ہے. مولوی کی اوقات کیا ہوتی ہے, مولوی کے چہرے پہ داڑھی ہے. اب میری بیٹی کو ایک جنگل پسند نہیں ہے, اس لیے میری بیٹی کو چاہے کلین شیو, چونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ تو بنایا نہیں ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو گھر میں ٹیلی ویژن دے دیا ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ کرینا کو دیکھ رہی ہے, وہ کیٹرینا کو دیکھ رہی ہے, ان کے لباس کو دیکھ رہی ہے, ان کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ رہی ہے. اسی طرح سے چست لباس پہننے کا مزاج بن رہا ہے, اسی طرح سے پیار محبت کرنے کا مزاج بن رہا ہے. تو ہماری بچیاں وہ کیسے سمجھیں گی کہ ہمیں کنیز فاطمہ بننا ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں کو مجاہد بنانا ہے, آنے والی نسلوں کو سجانا ہے. مرد کا رول ہے کہ وہ کھیت میں کام کریں, فیکٹری میں کام کریں, ہوائی جہاز کا پائلٹ بن کے اڑائیں, وہ سمندر میں غوطہ لگائیں. اب میرا کام ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ میں بنا دوں. چونکہ شوہر کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے, بچہ تو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, اور پھر 2 سال باپ دودھ نہیں پلاتا ہے, وہ تو دودھ تو ماں پلاتی ہے. تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے. 9 مہینے تک پیٹ میں رہا, یہ ماں سے اٹیچ رہا. پیدا ہونے کے بعد 2 سال ماں کا دودھ پیا, یہ بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ رہا. اور 10 سال تک ایک ماں اپنے بچوں کو نرس کی طرح اس کے کپڑے کو دھوتی ہے, اس کے پیشاب بہانے والے کپڑے صاف کرتی ہے. یہ 10 سال نرس کی طرح ماں خدمت کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں سے ہمدردی بچوں میں زیادہ باپ کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتی ہے. چونکہ باپ باہر سے آیا, گود لیا, 10 منٹ رکھا اور پکڑو جی, اور یہ چلا. باپ کام کر کے آیا, سویا, صبح ہوئی, کام پہ چلا گیا. یہ بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے, اس لیے باپ سے زیادہ اچھا ماں کو بننا پڑے گا. چونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا ہے. ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے, باپ کا دودھ نہیں پیتا ہے. باپ تھلیا اور اس کا کپڑا پیشاب پخانے والا نہیں دھوتا ہے, یہ ماں 10 سال تک دھوتی ہے. تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے, اس لیے ماں کی زبان بچہ نقل کرتا ہے, ماں کا کیریکٹر بچہ نقل کرتا ہے. ماں جس طرح اچھی زبان بولنے والی ہوگی, بچوں کی زبان ویسی ہی شستہ ہو جاتی ہے. باپ کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا, ماں کی زبان کا, اسی کو ہم مدر ٹنگ کہتے ہیں, مادری زبان کہتے ہیں, یعنی ماں کی زبان. اگر ماں کی زبان اچھی رہی تو بچوں کی زبان اچھی ہوتی ہے. اگر ماں کا کردار اچھا رہا, بچوں کا کردار اچھا ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کا, مرد